أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنین کیوں نہیں رہنمائی کر رہا ہے؟ ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہر دھرمی کی طغیان بتا دیا، طغیان یہ سرکشی میں مبتلا ہے، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، نبی کی بات پر کان نہیں دھرتے، ایک دم سے ہر وقت ضد اور ہر دھرمی میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا، چھوڑ دو ان کو، سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اب آگے جو ہے اس کے بعد بتا رہا ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے سلسلے میں۔ چلیے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ بس کیجئے۔ وہ پوچھ رہے ہیں تم سے آخرت کے بعد ایان مرساہا، وہ کب آئے گی، کب اس کا جہاز لنگر انداز ہوگا۔ کیا مطلب پوچھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ پوچھنے کا مطلب کیا ہے شجاعت صاحب؟ ہاں، استہزاء ہے، طنز ہے، مذاق ہے۔ کیا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولیے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آخر کب آئے گا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، آئے گا نہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آئے گا نہیں، تم جھوٹی بکواس کر رہے ہو، یہ ہے مطلب اس کا۔ یہ سمجھ سات ایان مرسا، استفہام جو ہے نہیں ہے، استفہام نہیں بلکہ یہ ہے استہزاء۔ استفہام جو ہے برائے استفہام نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے؟ استہزاء ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور دیکھیں جگہ جگہ قرآن مجید کہتا ہے وَيَقُولُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، لاؤ یہ حد ہے نا، لاؤ عذاب، اگر مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ وہ اگر تم سچے ہو۔ بار بار ان کا مطالبہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی تیاری کی ہے کیا؟ اندراک نہ یہ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب آنے والا ہے ہی نہیں، آخرت ہوگی ہی نہیں۔ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ایان مرساہا، عرصہ یرسی کے معنی کیا آتے ہیں؟ کس کا؟ جہاز کے لیے، کشتی، بڑی بڑی جو کشتیاں ہوتی ہیں۔ تو کتنے دنوں کب سے تمہاری کشتی چل رہی ہے؟ ہاں، کب سے کشتی چل رہی ہے، جہاز لنگر انداز نہیں ہو رہا تمہارا، یعنی کبھی آئے گا نہیں تمہارا جہاز۔ کن لوگوں کا؟ یہ جو یہاں مخاطب ہیں کون ہیں؟ یہاں مشرکین ہیں نا، یہاں تو مشرکین ہیں، وہ استہزاء کر رہے ہیں۔ مشرکین تو نہیں مان رہے ہیں۔ اگر کہتے تھے کہ اگر آخرت ہو بھی گئی تو پھر ہم کیا ہوں گے وہاں، جس طرح دنیا میں ہم معزز ہیں، جی اللہ نے نوازشیں ہم پر کی ہیں، آخرت میں بھی تو اس طرح کا آخرت پہ ایمان لانا نہ لانا دونوں برابر ہے، برابر ہو گیا نا بھائی۔ اب جیسے اب دیکھیں یہود بھی آخرت کو تو مانتے ہیں کہ نہیں؟ نصارہ بھی ایک طرح سے مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے پسندیدہ بندے ہیں، لہذا آخرت جو ہوگی وہ تو ہمارے لیے ہوگی، جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ جب ایسا عقیدہ ہو آخرت کا تو یہ عقیدہ کچھ کام دے سکتا ہے انسان کی زندگی میں؟ کوئی وہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ ایسی قوم، ایسا فرد نہیں، کچھ نہیں، یہ بے جان عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ ایک دم ہر لحاظ سے کیا بنا دیتا ہے؟ اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے، بالکل ناکارہ بنا دیتا ہے، کسی لائق نہیں رہنے دیتا۔ چلیے، ان کے پاس آخرت پر یقین تھا ان کو، لیکن وہ اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہیں، آخرت کا جو ہے نا، آخرت کا یقین جو ہے اس طرح سے نہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے نا، اما یتساءلون، آخرت کی بات ہے کیا وہاں جو آیت پڑھی آپ نے؟ وہ آخرت کی بات ہے۔ اور بات تو یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ ان کو پیش کر رہے تھے کہ میں نبی ہوں، ہے نا،
اللہ کی وہی نہ ہے، لٹھیا پیش کی ہے نا، تو اس کا ان کو یقین تھا کہ یہ جو ہے جادوگر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ جادوگر تو ہونے چاہیے، یہ نبی ہے اللہ کا، مگر اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو آخرت کی بات تو نہیں ہے وہ۔ البتہ یہ مشرکین کے سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کے سلسلے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا عما یتساءلون، عظیم الذی ھم فیہ مختلفون، کوئی کسی کا عقیدہ کچھ ہے، کسی کا عقیدہ کچھ ہے، کسی کا عقیدہ کچھ ہے جی، اور سب اس پر مشترک تھے کہ اگر آخرت بالفرض، کچھ انکار، اور بالفرض یہ کہ اگر آخرت ہو گئی تو ہم وہاں بھی اچھے رہیں گے بس۔ تب یہ آخرت کا عقیدہ گویا کہ آخرت کا عقیدہ یعنی آخر ایمان لانا نہ لانا دونوں برابر، یہ ہے نا سورہ النبا کے سلسلے میں جو بات آئی ہے۔ چلیے، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ایک منٹ، یسألونک انک حفی عنہا، وہ تم سے پوچھ رہے ہیں گویا کہ تم حفی کے معنی، حفی کے معنی آتے ہیں برابر مستقل سوال کرنے والا، گویا کہ تم آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے معلومات تم نے حاصل کی۔ حفی کہتے ہیں، دیکھیے عربوں کا یہاں جب مہمان آتے ہیں تو بار بار وہ جو ہے میزبان پوچھتا ہے نا کیف الحال، کیف الحال، بار بار پوچھتا ہے، یہی حفی بار بار جو سوال کرتا ہے، کیف الحال، کیف زوجک، کیف اولادک وغیرہ وغیرہ، بار بار وہ پوچھتا ہے۔ پانی لانے جاتا ہے پھر ہاں پوچھتا ہے ہاں کہ یہ ہے نا، یہ ہے جو عام طور پر اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں، یہ اسی کا نام حفی ہے۔ گویا کہ تم بار بار سوال کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے تم نے سوال کیا، تو ایسا تو نہیں ہے کانک حفی عنہا، قل، صاف صاف کہہ دو کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ چلیے، اے محمد ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی مرضی چاہتی ہے، مشیت اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت نہیں، صرف ایک ہی کی مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہے۔ چلیے، میں اپنے لیے نفع کا نہیں مالک ہوں اور نہ نقصان کا مطلب نقصان کے مالک نہیں بلکہ نقصان ہٹا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے نقصان کا فیصلہ کر لے تو میں نقصان دور نہیں کر سکتا۔ چلیے، اس کو لا یجلیہ مانے جلا یجلی کے معنی روشن کرنا، اس کو روشن کرنا، سامنے لے آنا، اس کو پرکٹ کر دینا۔ گویا کیا ترجمہ کیا لا یجلیہ کا؟ لے وقتیا فی وقتیا کے معنی اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، روشن کر دینا۔ چلیے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تاجر آدمی ہوں، تجارت میں سب جمع کر لیتا، اگر غیب کا علم ہوتا کھجور خوب رکھ لیتا، جو رکھ لیتا وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی جس طرح سے عام تاجروں کو نقصان اٹھانا پڑتا، مجھ کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے نبی بار بار غیب کے علم کی تردید کرتا ہے نا، اور لوگ جو ہے بار بار کہتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے۔ چلیے، یہ نفع اور نقصان کی پر تھوڑی تشریح چاہیے مولانا، کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ ظاہر ہے اگر آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ سے جو امیدیں لگائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو چلتی ہے اس کے اوپر کچھ وضاحت کرنا چاہیے۔ وضاحت چلیے جب آپ کا آگے آ جائے گا، اس کی وضاحت آ رہی ہے آگے، ہے نا؟ ٹھیک ہے میں تو انشاءاللہ۔ محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان جی، لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ بشیر نذیر، نبی غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن نبی کا شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نذیر اور بشیر۔ کون سورت چل رہی ہے؟ اعراف کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ انذار، انتظار، انذار۔ اس وجہ سے وہ صفت پہلے آئی، نذیر اور بشیر، ڈرانے والا ہے، ڈراوا، زبردست ڈراوا ہے ان کے لیے۔
اور بشیر کن لوگوں کے لیے؟ چلیے اب ان کے سامنے مشرکین کے سامنے ایک اور دلیل لائی جا رہی ہے توحید کی. چلیے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. بس یہ اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی کا اپنی توحید کا جلوہ دکھا رہا ہے جس کا یہ مشرکین کو بھی اعتراف ہے. کوئی مشرک اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے. چلیے تم ایک ہی نفس سے تم سب کو پیدا کیا. ایک نفس سے مراد کیا ہے؟ آدم. اور اسی سے اس کا جوڑا بنا. اسی سے کیا مطلب؟ اسی کی جنس سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کارنامہ بڑا کہیے کہ اس کا انعام ہے کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر مرد کا جوڑا جی عورت کے علاوہ کوئی اور جوڑا ہوتا تو سکون مل سکتا تھا؟ نہیں مل سکتا. اسی کا ارادہ دیکھو تم. عورت میں مرد کا جوڑا عورت کو بنایا, عورت کو جوڑا مرد کو بنایا ہے. یہ نر و مادہ جو اس کو خود تخلیق میں تم دیکھو غور کرو کہ اگر عورت کے علاوہ کوئی اور جوڑا بھینس کو بنا سکتا تھا, گائے کو بنا سکتا تھا تو پھر وہ سکون مل سکتا نہیں مل سکتا تھا. تو اس پر غور نہیں کرتے ہو. چلیے لیے فلم تغشاہا, پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا. خلقکم من نفس واحد آدم ہو گئے. پھر اس کے بعد اور تمام انسانوں یہاں بتایا کیا حضرت آدم کا ذکر یہ قصہ نہیں ہے بلکہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان سب کے سب ایک آدم کے اولاد ہے. پھر اس کے بعد انسان کی نسل کیسے چلی؟ مرد عورت کے ذریعے. ٹھیک ہے نا, مرد عورت کے ذریعے چلی نسل. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. گویا کہ دیکھیے آیت بتا رہی ہے کہ انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک, انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. انسانوں کی پیدائش اللہ کی حکمت اس کی قدرت سے ہوتی ہے. انسان کچھ نہیں. انسان پیدائش کے بعد بہت مغرور ہو گیا اور سب سمجھتا نہ ربک میں الگ دعویٰ کر, لیکن کس انداز سے پیدا ہوا؟ ہلکا خفیف نطفہ. فمرت بھی اس کو لے کر عورت کیا ہے؟ چلتی پھرتی ہے, آنا جانا کام کرنا سب لگا رہتا ہے. چلیے پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر بوجھل گراں بار بوجھل ہو گئی تو دونوں سے مراد کون؟ مرد عورت. دونوں سے مراد مرد عورت. دونوں نے اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. اچھا سے بچہ دیا کیا مطلب؟ صالح. صالح سے مراد مومن. گویا یہ مشرکین ہیں. دیکھیے یہاں سے مشرکین ہیں. مشرکین کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں مومن بچہ عطا کر. تو صالح سے مراد کیا ہے؟ یہ مشرکین کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, فزیکلی جو فٹ ہو, جسمانی طور پر فٹ ہو. انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دیا. دعو اللہ رب لئن آتیتنا صالحا, اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے. صحیح اور سالم. ان کا کیا ترجمہ ادھر؟ ذہنی اور جسمانی دونوں مراد ہوں گے. کیا ترجمہ؟ بھلا چنگا. چنگا مانے جسم, ہاں صحت مند, کوئی بیماری نہ ہو. اور کوئی ترجمہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ تو یہی ہے. کیا؟ صحیح و سالم. صحیح و سالم. چلیے اور صحیح سالم. کوئی اور ترجمہ ہے؟ ابن کثیر میں بھی وہی. ابن کثیر میں کیا ہے؟ صحیح سالم. ٹھیک ہے. دیکھیے صالح کے معنی نیک تو نہیں لیا ان لوگوں نے, لیکن صحیح سالم کیا. صحیح سالم ہے نا, سالم. یہ صحیح سالم سے تھوڑا سا اور وسیع معنی رکھتا ہے یہ. اچھا یہ بتائیے, یہ مشرکین ہے نا, یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ ماں باپ جو دونوں ہیں, میاں بیوی دونوں, اللہ تعالیٰ دعا کرے. کون ہیں میاں بیوی؟ آدم ہوا ہیں. تو بہت گڑبڑ کر دیا آپ نے, بہت گڑبڑ کر دیا, بہت گڑبڑ. آگے بن نہیں سکتا وہ روایت جو آ گئی ہیں. کیا کیجیے گا, روایت آ گئی ہیں اور سب الزام حضرت آدم ہوا پر لگا دیا. یہ ہم نے بتایا ہے کون؟ ابھی بتایا نا کہ مشرکین ہے نا.
مومنین نہیں مشرکین ہیں، یہ مشرکین دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح بچہ دے نا۔ اب مشرکین میں سے مشرکین کون ہیں؟ مشرکین عرب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مشرکین عرب کے ہاں سب سے زیادہ کون بچہ پسندیدہ تھا؟ بولیے ذرا سا۔ بیٹا، یہ بات ہے، اولاد نرینہ، اولاد نرینہ۔ صالح کے معنی صحیح سالم نہیں بلکہ موضوع مناسب۔ صالح کے ایک معنی کیا آتے ہیں؟ موضوع مناسب۔ صالح ایک معنی بلکہ اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ لفظ صالح کا اصلی معنی کیا ہے؟ موضوع اور مناسب۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم کو موضوع و مناسب اولاد دی۔ اب بتائیے کہ موضوع مناسب عربوں کے نزدیک کیا چیز تھی؟ بیٹا ہے۔ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، کیونکہ بیٹیاں ان کے نزدیک کیا تھیں؟ مبغوث تھیں، دفن کرتے تھے۔ مبغوث تھیں۔ اور اس کا اتنا ذکر ہے، آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بچی ان کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے چہرہ۔ تو ان کے نزدیک صالح سے مراد کیا ہے؟ نمازی نہیں، اور صحیح سالم سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ صالح سے مراد اولاد نرینہ ہو۔ اولاد نرینہ کے علاوہ کوئی یہ اولاد اناث کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو صالح کے معنی یہ وہ دعا تو ہم اکثر مطلب مانگی جاتی ہے کہ وجعلنی من الصالحین، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، تو اس کے استعمال میں جو فرق ہے وہ تو وجعلنی من الصالحین جو ہے نا، وہاں موضوع ہمیں بنا دے، موضوع لوگوں میں ہمیں شامل کر۔ پیغمبروں کے ساتھ موضوع ہے، نہایت اعلیٰ صفت ہوئی نا بھائی۔ موضوع لفظ صالح کیا ہوا؟ موضوع مناسب۔ تو یہ اللہ ہمیں موضوع لوگوں میں رکھ۔ وجعلنا من الراشدین، من الراشدین بھی ہے، وجعلنا من وہ صالحین بھی ہے۔ ایک بات ہوئی، دوسری بات معنی ٹھیک بھی ہے، آئے رشاد کا معنی ٹھیک بھی ہے۔ کامیابی۔ تو ابھی آپ دیکھیے، ابھی ایک اور داسا میں یہ اس آیت کے اب داسا وہ ہے نا، اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ، اور اس کے بعد ہو جانا کیا ہو جانا؟ صالح کے معنی اب کیا کریں گے ترجمہ؟ صالح اور ہو جائیں نیک، شکر گزار، نہیں نیک ہو جانا۔ اب نیک ہو جانا، اب یہی دیکھیے، وہ نیک کا ترجمہ وہ مناسب نہیں ہے، بات بنتی نہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمٍ، اور تم ہو جاؤ، اور ہو جاؤ تاکہ ہو جاؤ تم، موضوع مناسب، اور تم ہو جاؤ۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اور کیا کرو؟ اترو مانے پھینک دو، اس کو مقتول ہو جائے پھینک دو لاش کو ایک دم ارضن، ایسا کہ یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم باپ کی نظر میں موضوع ہو جاؤ گے، مناسب ہو جاؤ گے۔ ابھی تم باپ کی نگاہوں موضوع نہیں ہو، مناسب نہیں ہو۔ جب یوسف کا کانٹا نکل جائے گا سامنے سے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تم ہی موضوع ہو جاؤ گے، مناسب ہو جاؤ گے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ تو صالح کا ترجمہ وہاں نیک لوگوں نے کر دیا ہے، ہمارے مولانا نے بھی، مولانا امین صاحب نے بھی، اور وہ ہمارے شیخ الہند صاحب کے جو ترجمہ انہوں نے بھی، اور شیخ الہند نے، ہاں شیخ الہند نے نہیں، مولانا شبیر صاحب عثمانی کا جو تفسیر ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ سب ترجمے ہیں، لیکن وہ بات جو ہے بنتی نہیں ہے پورے طور پر۔ چلیے اب دیکھیے، اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مانے نکاح کرو، کس کا؟ ایامہ، بیوہ۔ وَأَنكِحُوا مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ایم جمع ایامہ ہے، وہ مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے آتا ہے۔ ایم جو ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے۔ بیوہ تو ہو گیا، مرد کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ مرد کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہاں رڈوا بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں رڈوا، ٹھیک ہے، رڈوا، یا جس بس وہ جو بھی بولی بھائی ایک لفظ جو ہے نا، جو بھی ہے کوئی اچھا لفظ اگر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اب دیکھیے جس کے پاس بیوی نہ پہلے تھی، بیوی انتقال ہو گئی، اس کو بولیں گے شادی کرو،
اور شادی کرو کس کی؟ والصالحین من عبادکم و امائکم، صالح سے مراد کیا ہے؟ والصالحین من عبادکم، نیک لوگ نیک لوگوں کو بتائیے جو اگر غلام گڑبڑ تو اس کا نکاح نہ کرو، فساد پھیلائے اس میں. والصالحین من عبادکم، اور موضوع و مناسب غلاموں کی، موضوع و مناسب آدمیوں کے نکاح کرو. موضوع کیوں کہا؟ موضوع اس وجہ سے کہا کہ وہ گھر در مسئلہ ہے نا، آپ نے آزاد کر کے نکاح کر دیا، غلام ہے اور جو ہے اگر ناکارہ ہے تو پھر بھیک مانگے گا سب. اسی کہا والصالحین من عبادکم، ان غلاموں کا نکاح کرو جو موضوع ہوں اور مناسب ہوں. تو صالح کے معنی موضوع مناسب. اچھا اعمال صالحہ آپ بولتے ہیں، اعمال صالحہ معنی، اعمال صالحہ معنی نیک اعمال کر دیتے ہیں آپ نا. اعمال صالحہ کا لفظی معنی موضوع کام. اعمال صالحہ معنی وہ سارے کام جو موضوع مناسب ہوں. وہ کام جو موضوع مناسب نہیں ہے وہ اعمال صالحہ نہیں ہے، اعمال سیئہ ہیں. اصل معنی یہی ہے. کیا اس کا پھر نیت سے بھی تعلق آ جاتا ہے. جی نیت یعنی اس نے نیت والے جو اعمال ہوں گے جس میں نیت صحیح ہو. بھائی اعمال صالحہ جو ہے موضوع کام. اب نیت جو ہے نیت بھی رکھ لیجیے اس میں، وہ تو ہے ہی ہے ضروری ہر کام میں، لیکن پہلے وہ کام تو موضوع ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا وہ جو ہے وہ کیا نام ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے سلسلے میں جو تھا وہ بات واضح نہیں ہو پاتی تھی. چلیے. جزاک اللہ. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری نہیں پیش کرتے. اس میں تفہیم القرآن میں شاعری نہیں کی، انہوں نے کی ہے، اشعار پیش نہیں. ایک شعر جو ہے انہوں نے سورہ نام میں پیش کیا جو فارسی کا ہے، سورہ نام کا جو بتایا تھا ہم نے. لیکن صاحب یہاں اشعار پیش کیے ہیں انہوں نے. کیا اشعار پیش کیے ہیں دیکھیے وہاں کہ یہ کیا ہوتا ہے. صاحب جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پہلے تو ماں باپ جو ہے دعا کرتے ہیں کہ موضوع مناسب، لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نظریں اور نیازیں کس کو چڑھاتے ہیں؟ اپنے شرکا کو، اپنے شرکا کو. پھر انہوں نے یہ دکھایا مودودی صاحب نے کہ یہ تو مشرکین کا حال. ہمارے مسلمانوں کا حال ہے جیسا کہ آپ نے کہا نا. اب دیکھیں وہ پیش کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ دیکھیے وہاں سے دیکھیے گا، یہ پڑھیے. ہاں کرے. اچھا اس کو پڑھ دیجیے. کرے غیر کرے غیر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کوکب میں مانے کرشمہ خواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے دعائیں مانگے مرادیں. مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ ہے جو مسدس انہوں نے دیا ہے. اوپر انہوں نے دیا ہے کہ اس کو بھی پڑھ دیجئے. وقت لیکن چونکہ بڑا ہی مؤثر ہے وہ، پڑھیے اس کو. اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو خدائی سے دعا مانگتے تھے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کی اس عطیہ میں دوسروں کو شکریہ کا حصے دار ٹھہرا لیتے تھے. بلا شبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی، لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پا رہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے. یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں،
حمل کے زمانے میں منتیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں